بتائیے گا ذرا کہ ہاؤ ڈو یو فیل؟ بڑا مطلب نمبر گیم بھی تھوڑا سا مزید بہتر ہو گیا ہے، سنا اب پیپلز پارٹی کا اتنا جو ہے جتنا ریلائنٹ آپ ان پہ ہوتے تھے اب تھوڑا سا کم ہو جائے گا، کم از کم قومی اسمبلی کی حد تک، اور پھر سیٹس وہ جن پہ بینک کر رہے تھے یہ لوگ بھی، وہ بھی آپ کو مل گئیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ آج میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی اپنا بیان دیا ہے، جی ان کا ٹویٹ ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام جو ہمارے جو لوگ لڑ رہے تھے وہ اور تمام کارکن جو ہیں ان کو مبارکباد دی ہے جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جیسے مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ یہ ایک ریفرینڈم تھا جس کے اندر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے خود 2 سیٹوں کے اوپر، ویسے تو ساری سیٹوں پہ یہ لڑ رہے تھے لیکن 2 سیٹوں کے اوپر ان کے لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی والی بات کی کہ ہم اس پہ لڑ رہے ہیں، ہری پور پہ اور لاہور پہ، اور وہ دونوں سیٹیں بھی یہ بڑے لمبے مارجن سے ہار گئے۔ تو اس سے بیسیکلی جو چیز ڈیڈیوس کرنی چاہیے وہ تو یہی ہے کہ جو پالیٹکس پی ٹی آئی کی ہے، فساد کرنے کی، دھرنوں کی، جلاؤ گھیراؤ کی، تباہ و بربادی کی، اس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اچھا، عوام یہ چاہتی ہے کہ یہ لوگ خیر پختونخوا میں بھی اپنے جو لوگ ہیں، جو وہاں پہ لوگ ہیں ہمارے، ان کا مسائل حل کریں۔ وہاں پہ نوکریوں کے مسئلے ہیں، بجلی کے مسئلہ ہے، اور انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، انڈسٹری کے ہیں، دہشت گردی کے ہیں، بجائے اس کے آپ اس کے اوپر فوکس کریں۔ آپ کا فوکس جو ہے وہ اور چیزوں پہ ہے۔ دیکھیے پاکستان کی سیاست کے اندر جیل میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کوئی بھی بڑا لیڈر پاکستان میں جو جیل میں نہ گیا ہو، سبھی گئے ہوئے۔ تو یہ بات کرنا کہ جی کیونکہ ہمارا لیڈر جیل میں تو ہم پورے ملک کو چلنے نہیں دیں گے، یہ اس چیز کو، اور یہ جو کہہ رہے تھے نا ہم عوام کے پاس جا کے پوچھیں گے کہ ہم نے سارا کچھ کر لیا اب ہم کیا کریں، تو عوام نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کیا کریں۔ اچھا تو مجھے بتائیں یہ آپ کے لیے شاکنگ ہے، سرپرائزنگ ہے کہ کچھ کا بائیکاٹ اور کچھ میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے؟ کیا یہ پالیسی بھی کنفیوژن کا باعث بنی لوگوں کے لیے، یا جیت یا ہار کی آپ کی وجہ کیا رہی؟ دیکھیں اول تو دیکھیں ہار والے اسپیکٹ پہ تو آتے ہیں نا، وہ تو ایک ڈسپیوٹڈ کلیم ہے، مگر جہاں تک لڑنے کی بات تھی ایک کلیئرٹی کے ساتھ، جو بندوں کو 8 فروری کو مینڈیٹ ملا تھا وہ انہی کا مینڈیٹ تھا، اور خان صاحب نے اسی چیز کو آنر کیا، اور اس کو آنر اس طرح سے کیا کہ یہ بندے کیونکہ میرے لیے بولتے تھے ان کو وکٹمائز کیا گیا، اسی لیے ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہم ان الیکشنز کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ لاہور کیوں کنٹیسٹ کیا؟ میاں اظہر صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس پہ کنٹیسٹ کرنا بنتا تھا، وہ کوئی کسی کورٹ کے ججمنٹ کے سہارے سے ہمارے سے سیٹ نہیں چھینی گئی تھی، اور اسی وجہ سے ہم نے بھرپور طریقے سے لڑا۔ ساتھ ساتھ جہاں ہری پور کا تعلق تھا، عمر ایوب صاحب کی ٹریڈیشنلی ایک سیٹ آ رہی تھی، انہوں نے خود خان صاحب کو اپروچ کیا، کس کے ذریعے کیا، زور دیا انہوں نے کہ جی میں نہیں لڑنا ہے، تو اس وجہ سے اس کی ایک ایکسیپشن کریٹ کی گئی۔ جہاں تک دیکھیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کی جگہ، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں بڑے مارجن سے، 40,000 ووٹوں کا مارجن ظاہر ہے چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی 1,20,000 سے زائد ووٹ انہوں نے بھی ان کی اہلیہ نے بھی حاصل کی، اگر کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ ہوتا تو آپ کو لگتا ہے چیزیں مختلف ہوتی؟ نہیں، اس کو اور پیرائے میں دیکھیں 8 فروری کو بھی تو الیکشن ہوا تھا، عمر ایوب خان کے کتنے ووٹ تھے؟ اس کے اندر 192، اسی بابر نواز صاحب کے کتنے تھے؟ 112۔ اب یہ بائی الیکشن ہے جس کا ووٹر ٹرن آؤٹ بھی لو ہے، جس کے 112 ہے وہ کدھر چلا جاتا ہے 162 پہ، کہیں ریئلسٹکلی پاسبل ہے؟ لیکن آپ کے بھی تو 120 ہوئے ہیں نا؟ نہیں، ہمارے تو کم، اسی ریشو سے کم ہوئے، بیسیکلی تو 90,000 ووٹ جس نے لیے اس کے 162 کر دیے گئے۔ عمر ایوب صاحب کیا کہہ رہے کہ 25,000 کی میری پروون لیڈ ہے، آج بھی فارم 45 ان کے پاس ہے، یا تو ان کو رد کر دیں، آپ کہیں کہ نہیں ہے، ایک جسٹیفیکیشن ہم بنا رہے ہیں نا، بات ہے کوئی ایسا بائی الیکشن دکھا دیں جس میں کہ جنرل الیکشن میں اتنا ووٹ نہ ایک کینڈیڈیٹ کو پڑا اور اتنا زیادہ میسو انکریز ہو جائے۔ حکومت آپ کی، لوگ آپ کے، تو ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن باقی چیزیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور وہی ایک مفروضہ کہ یہ کہہ دینا، ظاہر ڈسپیوٹ کر دینا کہ جی اس میں دھاندلی ہوئی ہے یا کچھ ایسا ہے، ڈسپیوٹڈ ہے۔ آپ بھی ڈسپیوٹڈ کہہ رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے علی اعلان کہ نہیں انہوں نے کی ہے دھاندلی، اور پھر بھی ایکسیپٹنس کسی حد تک ہے، تو دیر مسٹ بی اے ریزن نا؟ نہیں دیکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع سے لے کے اب تک جو آپ کا نعرہ رہا وہ سوائے بانی کی
जेल से रिहाई से हटके और डिलीवर करने के हवाले से कुछ भी नहीं रहा, तो शायद इस बुनियाद पे भी ऐसा हो। ये तो डॉक्यूमेंट्री क्लेम है, ये देखें हवा में तो क्लेम नहीं है ना 25,000 का। आप इस पे ये जरूर कह सकते हैं कि उमर अयूब साहब के जो पास फॉर्म 45 हैं वो जाली हैं। वो किस तरह से साबित होगा? या तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको ओन ना करें, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को खला से तो नहीं आए ना, इसी सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है। बात है कि 2 दिन बाद रिजल्ट रिकंसाइल होना है। जो हमारे बंदों के फॉर्म 45 उस वक्त ऑन ग्राउंड नहीं लिए गए, उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो यही वाले हैं, हम इन्हीं को टेबुलेट करेंगे। अब 2 दिन बाद जब रिजल्ट कंसोलिडेट होगा पता चल जाएगा किसका है। कल को प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बुला के पूछा जा सकता है तुम्हारा कौन सा है, तुमने ये जारी किया था नहीं किया था। देखिए ओवरऑल धांधली का, चले हम आप कह रहे हैं कि जी, आप कह लें कि जी हमने सिर्फ हवा में तीर चला दिया, मगर क्या इस चीज़ को प्रोब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए आपने जो नंबर गेम की तरफ शुरू में इंट्रो में इजहार किया, असल गेम वो है। बुनियादी तौर पे देखें आज नेशनल असेंबली में PMLN किधर खड़ी है? 125 सीटें हैं। तैयारी किस चीज़ की हो रही है? 131। 22 MQM की मिलाएं किधर है? इस्तेकाम की बीच में मिलाएं, काफ लीग की मिलाएं, तो 168 का मैजिक नंबर क्रॉस होता है हाउस में। लेकिन नेशनल असेंबली तैयारी किसकी? नहीं, तो वही मैं बता रहा हूँ कि तैयारी किस चीज की हो रही है कि पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन में बिठाना है और इन्होंने नेशनल असेंबली में बैठना है। उधर अगर आप देख लें सेनेट में क्या है, मुस्लिम लीग नून को 27 उनके हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, 27 हैं, तो ANP मौजूद है उधर, 3 के साथ वो बैठी है, बाकी छोटी छोटी बाप मिला के उधर भी सिंपल मेजोरिटी।